السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 16 صفر سن 1445 مطابق 1 ستمبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع جذبہ حب الوطنی اور اپنے ملک سے وفاداری۔ الحمدللہ رب العالمین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، بلا شبہ اپنے وطن سے محبت انسانی فطرت کا حصہ ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ایک پاکیزہ خصلت ہے جسے باری تعالیٰ نے مخلوق کے اندر رکھا ہے۔ آدمی کا وطن وہ عظیم مقام ہے جس کی سرزمین پر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وسعتوں میں پلتا بڑھتا ہے، وطن کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی خوبصورت یادوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جذبہ حب الوطنی کی بڑی اعلیٰ مثال پیش فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ نظر آنے لگتا تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے اور مدینہ منورہ سے شدت تعلق اور فرط محبت کا اظہار فرماتے۔ واقعی اگر اماراتی قیادت کی طرح ملک کی حکومت انصاف پسند اور مخلص ہو تو فرزندان وطن میں خود بخود جذبہ حب الوطنی پختہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال وطن سے محبت کی بہت سی دلیلیں ہیں، انہی میں ایک یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے وطن کو رفعت و سربلندی ملے اور اس کی تہذیب و تمدن کو فروغ حاصل ہو۔ پس ہم میں سے ہر ایک اپنے کام میں خوب محنت کرے، اپنی ڈیوٹی کی پابندی کرے، اپنے فرائض منصبی کو پوری امانت داری اور اخلاص کے ساتھ انجام دے اور اپنے رب کریم کی خوشنودی اور اپنے خالق جل جلالہ کی رضامندی میں لگا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ حب الوطنی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ وفاداری اور جانثاری کا مظاہرہ کیا جائے، ملکی نظام و قوانین کا احترام کیا جائے اور ہر وہ کام کیا جائے جو وطن کے اتحاد اور اس کی وحدت کو قائم رکھے۔ اسی طرح وطن کے سرمایہ اور اس کی املاک کی حفاظت کے لیے کام کیا جائے اور وطن کی پاکیزہ عادات و روایات پر ثابت قدم رہا جائے جن کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزاری ہے اور جن پاکیزہ روایات کی ہمارے اسلاف و اکابر نے حفاظت کی ہے۔ اپنے وطن سے محبت و وفاداری کرنے والوں، جن چیزوں کے ذریعے آدمی اپنے ملک کے تئیں اپنی محبت ثابت کرتا ہے ان میں یہ بھی شامل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معمول کے مطابق اپنے ملک کی بھلائی اور ترقی کے لیے دعا کی جائے، نیز اس کی حفاظت اور اس کی شان و شوکت اور خیر و برکت کے لیے دعا کی جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لیے ان الفاظ میں دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا اور اس کے باشندوں کو پھل اور میوے عطا فرما۔ اور ہمارے آقا ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن عزیز کے لیے اس طرح دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک وانہ دعاک لمکہ
وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه۔ الہی، ابراہیم تیرے خاص بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ویسی ہی دعا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ، وطن کی محبت میں ہمیں مخلص بنا، وطن کی سربلندی کے لیے محنت و قربانی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اپنے اپنے ممالک میں جو حکمران ہیں ان کو عدل و انصاف اور ایمانداری کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس ملک کے باشندوں کو امارات جیسا مثالی اور پرامن وطن عطا کیا ہے، اور ہم سب کو اس عدل و انصاف والے ملک میں رزق حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقیناً اس ملک کی خیرات و برکات کی ہر ایک گواہی دے رہا ہے، اور اس کی عطا و بخشش ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بس ہر آدمی پر اس ملک کے تئیں امانت داری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ام ضیع۔ اللہ تعالی ہر نگراں اور ذمہ دار سے اس چیز کے متعلق باز پرس کرے گا جس کا اسے نگراں بنایا ہے، کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا۔ حفاظت وطن کا ایک اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے راتوں کی نیند قربان کر دی جائے، اور اس کے دفاع پر ہر قیمتی اور نفیس نعمت نچھاور کر دی جائے۔ بلا شبہ وطن کی حفاظت خدائے رحمان کی قربت کا ذریعہ ہے، اور جنت الرضوان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر بیدار رہ کر اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرعی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے وطن کو ہم سے بہت ساری توقعات ہیں، پس ضروری ہے کہ ہم ہمت و حوصلہ سے کام لیں، اس وطن کے مشن اور اس کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ ملک کا دفاع کریں جس جذبے سے ہمارے اسلاف و اکابر آراستہ تھے۔ اسی طرح اس وطن کے تئیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جذبہ حب الوطنی پر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش کریں، اور ان میں وفاداری اور وطن سے انتصاب پر فخر کی خوبی پیدا کریں، اور سرزمین وطن کے دفاع، سرحدوں کی حفاظت اور اس کی حصول یابیوں کی حمایت کے لیے انہیں تیار کریں۔ یہاں کی مدبر قیادت نے نوجوان مرد و خواتین کے لیے الخدمت الوطنیہ نامی ادارہ قائم کیا ہے، اور ان کے لیے عز و شرف اور اعزاز و اکرام کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ ادارہ ایک عظیم مدرسہ ہے جو نوجوانوں میں نظم و ضبط اور بلند ہمتی پیدا کرتا ہے، اور ان کو ثابت قدمی اور قوت عطا کرتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ مستحکم اور طاقتور اور قابل فخر رہے، اس کی شان و شوکت باقی رہے، اور اس کا اتحاد اور اس کی ہم آہنگی قائم و دائم رہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی، حسن و جمال اور امن و امان کا وطن بنا۔ یا اللہ، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔
ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ جی سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا۔ جی سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا